بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایمان خان آفیشیل۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ آپ کو تمام آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ یاجوج و ماجوج کی حقیقت۔ یاجوج و ماجوج وہ مرد ہیں جو یافس بن نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ انہیں یاجوج و ماجوج اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بہت کثرت سے ہیں اور سخت ہیں۔ جس سند کے ذریعے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت تک تمام انسان 10 حصے ہوں گے، جن میں سے 9 حصے یاجوج و ماجوج ہوں گے اور 1 حصہ باقی لوگ ہوں گے۔ ان میں سے ایک قسم کے جو بہت لمبے ہیں اور وہ حشرات الارض، سانپ، بچھو، پرندے وغیرہ کھاتے ہیں۔ جتنے ایک سال میں وہ بڑھتے ہیں اتنی کوئی مخلوق نہیں بڑھتی۔ وہ ایک دوسرے کو کبوتروں کی طرح ہلاتے ہیں اور کتوں کی طرح بولتے ہیں۔ ان میں سے بعض کے سینگ، دم اور لمبے لمبے دانت ہیں جو کچا گوشت کھا جاتے ہیں۔ وہ 40 گروہ ہیں جن کی خلقت ایک دوسرے سے نہیں ملتی اور ہر گروہ کا بادشاہ اور زبان الگ ہے۔ ان کا زیادہ تر طعام شکار ہے اور ایک دوسرے کو بھی کھا لیتے ہیں۔ ابن مردویہ نے تفسیر میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاجوج و ماجوج کا ذکر کیا اور فرمایا، ان میں سے کوئی شخص اس وقت مرتا ہے جب اس کی پشت سے 1000 مرد پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور انہوں نے اپنے استاد کے ساتھ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت کی کہ یاجوج ایک گروہ ہے اور ماجوج 4 گروہ ہیں۔ ہر گروہ میں 4 لاکھ افراد ہیں اور ہر شخص مرنے سے پہلے 1000 اولاد دیکھ لیتا ہے اور سب مسلح ہیں۔ محدث ابو نعیم نے ذکر کیا، ان میں سے ایک گروہ 4 گز لمبا اور 4 گز چوڑا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کی ایک قسم کا قد صرف ایک بالش ہے۔ ان کے چرندوں جیسے پنجے اور درندوں جیسے دانت ہیں اور ان کے لمبے لمبے بال ہیں جو ان کو گرمی سردی سے بچاتے ہیں، اور ان کے کان لمبے لمبے ہیں، ایک کان میں گرمی اور دوسرے میں سردی بسر کرتے ہیں۔ اور ایک قسم ایسی ہے جو سوتے وقت ایک کان نیچے بچھا لیتے ہیں اور دوسرے کو اوپر اوڑھ لیتے ہیں، اور جو کوئی ان میں سے مر جائے اس کو کھا جاتے ہیں۔ مقاتل بن حیان نے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت کی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شب اسریٰ میں یاجوج و ماجوج کے پاس بھیجا کہ میں ان کو دین اسلام کی تبلیغ کی دعوت دوں۔ انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور وہ دوزخی لوگوں اور شیطانوں کے ہمراہ دوزخ میں جائیں گے۔ یاجوج و ماجوج کا خروج۔ صدر الشرطیہ حضرت علامہ مولانا امجد علی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، مسلمانوں کے کوہ طور پر جانے کے بعد یاجوج و ماجوج ظاہر ہوں گے۔ یہ اس قدر کثیر ہوں گے کہ ان کی پہلی جماعت بحیرہ تبریہ پر، جس کا طول 10 میل ہوگا، جب گزرے گی اس کا پانی اس طرح سکھا دے گی کہ دوسری جماعت بعد والی جب آئے گی تو کہے گی، یہاں کبھی پانی تھا؟ پھر دنیا میں فساد، قتل و غارت سے جب فرصت پائیں گے تو کہیں گے کہ زمین والوں کو قتل کر لیا، آؤ اب آسمان والوں کو قتل کریں۔ یہ کہہ کر اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے۔ خدا کی قدرت سے ان کے تیر آسمان سے خون آلود ہو کر گریں گے۔ یہ اپنی اپنی حرکتوں میں مشغول ہوں گے۔ وہاں پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مع اپنے ساتھیوں کے محصور ہوں گے، یہاں تک کہ ان کے نزدیک گائے کے سر کی وہ وقعت ہوگی جو آج ہمارے نزدیک 100 اشرفیوں کی نہیں۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام مع اپنے ہمراہیوں کے دعا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک قسم کے کیڑے پیدا کر دے گا، ایک دم میں سے وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتریں گے، دیکھیں گے تمام زمین لاشوں اور بدبو سے بھری پڑی ہے، ایک بالش بھی زمین خالی نہیں۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام مع اپنے ہمراہیوں کے پھر دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ایک قسم کے پرندے بھیجیں گے اور ان کی لاشوں کو جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا پھینک آئیں گے،
اور ان کے تیر و کمان اور ترکش کو مسلمان 7 برس تک جلائیں گے، پھر اس کے بعد بارش ہوگی، زمین کو ہموار کر کے چھوڑے گی۔ یہ آر شریعت حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔ یاجوج و ماجوج یافس بن نو علیہ السلام کی اولاد سے فسادی گروہ ہیں۔ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، زمین میں فساد کرتے تھے، ربیع کے زمانے میں نکلتے تھے تو کھیتیاں اور سبزے سب کھا جاتے تھے، کچھ نہ چھوڑتے تھے اور خوش چیزیں لاد کر لے جاتے تھے، آدمیوں کو کھا لیتے تھے، درندوں، وحشی جانوروں، سانپوں، بچھوؤں تک کھا جاتے تھے۔ قرآن کریم میں یاجوج و ماجوج کا تذکرہ۔ القرآن ترجمہ۔ یہاں تک کہ جب ذوالقرنین 2 پہاڑوں کے بیچ پہنچا، ان سے ادھر کچھ ایسے لوگ پائے کہ کوئی بات سمجھتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج و ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ مال مقرر کر دیں کہ اس پر کہ آپ ان میں اور ہم میں ایک دیوار بنا دیں؟ انہوں نے کہا، جس پر مجھے میرے رب نے قابو دیا ہے بہتر ہے، تو میری مدد طاقت سے کرو، میں تم میں اور ان میں ایک مضبوط آڑ بنا دوں۔ میرے پاس لوہے کے تختے لاؤ۔ یہاں تک کہ وہ جب دیوار دونوں پہاڑوں کے کناروں سے برابر کر دی اور کہا، تانبا لے کر آؤ اور ان سے آگ لگا دو، اور جب تک وہ لاوا نہ بن جائے گلا ہوا تانبا انڈیل دو، تو یاجوج و ماجوج اس پہ نہ چڑھ سکیں اور اس میں سوراخ نہ کر سکیں گے۔ یہ میرے رب کی رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا اسے پاش پاش کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ سورہ انبیاء میں۔ ترجمہ۔ یہاں تک جب کھولے جائیں گے یاجوج اور ماجوج، اور وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوں گے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور آنے والی ویڈیو تک اپنی میزبان ایمان خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔